آج ہم تقدیر اور قسمت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہم تقدیر اور قسمت پر الجھ جاتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن اس کا سمجھنا فرض نہیں ہے اور اس میں الجھنے کی ممانعت بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تقدیر وہ خطرناک دلدل ہے کہ جو اس میں الجھتا ہے وہ پھنستا چلا جاتا ہے۔ اس دلدل میں ایسے سوالات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں کہ جن کے جواب دینے سے علماء دین بھی معذور ہو جاتے ہیں، اور وہ سوالات انسان کو الجھن میں ڈالتے رہتے ہیں۔ ممکن ہے ابلیس بھی اسی دلدل میں پھنس کر گمراہ ہوا ہو۔ اس کی گمراہی کی وجہ تکبر اور غرور ہی کو لوگ کہتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ سچ اور حق ہے کہ انہی دونوں چیزوں نے اس کو ذلیل و خوار کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ تقدیر اور قسمت کی الجھن کو بھی اگر مان لیا جائے تو ممکن ہے مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے جو اس نے یہ کہا کہ کیا کروں نوح، قسمت میں یہی لکھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ سجدہ آدم کے وقت اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ خدا کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، وہ میری تقدیر میں جو کچھ لکھ چکے ہیں وہ ہو کر رہے گا، پھر میں آدم خاکی کے سامنے اپنے سر کو کیوں ٹیکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اسی وجہ سے اس میں الجھنے سے منع فرمایا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے جو اس سوال کا جواب دے سکتی ہے۔ تقدیر پر ایمان کامل رکھتے ہوئے اگر کوئی الجھن کبھی سامنے آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے جواب کو بھی کافی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ ابلیس سے یہ بھی پوچھو کہ اختیار بھی کوئی چیز ہے۔ ہم اختیار اور غیر اختیار کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اسی کو قدرت اور غیر قدرت بھی کہتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص کو 10-20 کلو وزن کی چیز یا 1 من کی چیز کہو کہ بھائی یہ اٹھا دو تو اس کے اندر اتنی طاقت اور قدرت اور اختیار ہے، وہ اٹھا دے گا۔ لیکن اگر اس سے یہ کہو کہ بھائی یہ پہاڑ اٹھا دو تو وہ کہے گا یہ میری طاقت اور قدرت اور اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح کسی سے کہو کہ بھائی ایک پیر اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو جائے گا، اور اگر کہو کہ دونوں پیروں کو اٹھا کر کھڑا ہو جا تو وہ کہے گا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر میں نے دونوں پیروں کو اٹھا لیا تو کھڑا ہونے کے بجائے گر جاؤں گا۔ اسی مسئلے کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ابلیس نافرمان تقدیر پر رو رہا ہے، اس سے ذرا معلوم کرو کہ اختیار بھی کوئی چیز ہے۔ یعنی میرا حکم تو صرف آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا تھا، اگر وہ سجدہ کرنا چاہتا تو کیا سجدہ نہیں کر سکتا تھا؟ کوئی مشکل کام تھا؟ اگر کوئی مشکل کام ہوتا تو فرشتے کیوں کرتے؟ میں نے ابلیس کو آسمان اور زمین اٹھانے کو اپنے سر پر لادنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اگر ایسا حکم ہوتا تو اس کو کہنے کا حق تھا کہ اللہ آپ نے مجھے زمین اور آسمان کو اٹھانے کا حکم دیا ہے اور یہ میری حکم، میری طاقت، میری قدرت و اختیار سے باہر ہے، آپ ہی کوئی ترکیب بتلائیں کہ میں ان کو کس طرح سے اٹھاؤں۔ اس طرح یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جتنے احکامات نازل فرمائے وہ سب کے سب اختیار ہیں۔ ہر عمل کو بندہ اپنے اختیار اور قدرت اور طاقت سے کر سکتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم غیر اختیاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑے پیار اور دلار سے سمجھاتے ہیں کہ تقدیر اور قسمت کے پیچھے مت پڑو، بلکہ ہمارے حکم پر عمل کرتے رہو۔ میرے سارے احکامات اختیاری ہیں، میں انہی کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کروں گا۔ یہ سوال نہیں کروں گا کہ تیری تقدیر میں کیا لکھا تھا۔ اس لیے اگر ایمان والے یہ مکمل ارادہ کر لیں کہ تقدیر اور قسمت کا معاملہ اللہ کے یہاں ہے، اس کو وہ جانیں، ہمارا کام تو بس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حکم پر چلنا ہے۔